بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 9 اسلامیات کے گیسٹ پیپر میں موجود 100 سوالات میں سے 50 سوالات پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، تو اب نیکسٹ جو 50 ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ 51 ہے بچوں کی صلح رحمی کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماؤں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ صلح رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماؤں مثلاً حضرت حلیمہ سعدیہ رضی تعالیٰ عنہا کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ان کے آنے پر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور ان کی ہر ضرورت پوری فرماتے۔ 52 ہے بچوں، حضرت علی کی سخاوت کی ایک مثال تحریر کریں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے سخت تنگی کے عالم میں بھی ساحل کو خالی نہ لٹایا۔ ایک بار آپ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ ایک آپ رضی تعالیٰ عنہ نے رات کو، ایک دن کو، ایک چھپا کر اور ایک اعلانیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور 53 ہے بچوں کہ باطنی سخاوت و ایثار کے کیا معنی ہے؟ سخاوت و ایثار کے 3 فوائد تحریر کریں۔ باطنی سخاوت سے مراد دل کا حسد، کینہ اور بغض سے پاک ہونا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ اس کے فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، معاشرے میں امن اور محبت عام ہوتی ہے، انسان کا مال اور جان بابرکت ہو جاتے ہیں۔ 54 ہے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت حافظہ کا واقعہ بیان کریں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ اس قدر بلا کا تھا کہ وہ کسی کتاب کو ایک بار پڑھ لیتے تو وہ ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی انتہائی کم وقت میں قرآن پاک اور تمام مروجہ علوم حفظ کر لیے تھے۔ آپ کی علمی مجالس میں لوگ آپ کی یادداشت دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ 55 ہے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت شیمہ سے کیا سلوک فرمایا؟ غزوہ حنین کے قیدیوں میں جب آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی تعالیٰ عنہا پیش ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احترام میں اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے انتہائی شفقت کا اظہار کیا، انہیں قیمتی تحائف دیے اور ان کی خواہش پر انہیں پورے اعزاز کے ساتھ ان کے قبیلے میں واپس بھجوا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور 56 ہے بچوں کہ قسم کی اقسام مہا کفارات کے بیان کریں اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کی 3 اقسام ہیں: لوگ غلط فہمی پر قسم، غموس جان بوجھ کر جھوٹی قسم اور منعقدہ مستقبل کے لیے پختہ قسم۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا انہیں لباس دیا جائے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھے جائیں۔ 57 ہے بچوں کہ عینی شہادت اور سمیع شہادت کی وضاحت کریں۔ عینی شہادت سے مراد وہ گواہی ہے جو گواہ نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی ہو، یہ سب سے ٹھوس شہادت ہے۔ سمیع شہادت سے مراد وہ گواہی ہے جو گواہ نے خود تو نہ دیکھی ہو لیکن کسی معتبر شخص سے اس کے بارے میں سنا ہو۔ 58 ہے کہ قسم کا معنی اور مفہوم لکھیں اور قسم کی 3 اقسام یا قسم کی اقسام لکھیں، یا نہیں، قسم کے 3 احکام یا قسم کی اقسام لکھیں۔ قسم کا لغوی معنی مضبوط کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ کا نام لے کر کسی بات کی پختگی کا اظہار کرنا قسم کہلاتا ہے۔
اس کے 3 احکام یہ ہیں کہ لغو قسم پر گرفت نہیں، غموس پر سخت گناہ ہے، اور منعقدہ توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔ 59 ہے بچوں کہ سود کی حرمت کے احکام بیان کریں۔ اسلام میں سود کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ سود معاشرے میں ظلم، استحصال اور معاشی ناہمواری پیدا کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور 60 ہے بچوں کہ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے، وضاحت کریں۔ ریاست مدینہ ایک ایسی فلاحی ریاست تھی جہاں عدل و انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کو اولویت حاصل تھی۔ اس ماڈل میں حکمران عوام کے سامنے جواب دہ تھے، امیر و غریب کے لیے ایک ہی قانون تھا، اور میثاق مدینہ کے ذریعے تمام مذاہب کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ 61 ہے بچوں، شہادت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کے 3 احکام تحریر کریں۔ شہادت کا مطلب حق بات کی گواہی دینا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے 3 احکام یہ ہیں: گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، گواہی ہمیشہ سچ اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ اور شرک کے برابر ہے۔ 31 بچوں جو پچھلے پارٹ میں رہ گیا تھا کہ تکبر کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تکبر کی 2 صورتیں تحریر کریں۔ تکبر کا مطلب ہے کہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا اور حق بات کو جھٹلانا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں: اللہ کے سامنے سرکشی کرنا اور اس کے احکامات نہ ماننا، دوسرے انسانوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھنا۔ اور پھر بچوں اس کی 63 ہے کہ بددیانتی اور دھوکہ دہی کے 2 نقصانات تحریر کریں۔ تو دھوکہ دہی اور بددیانتی سے انسان کے رزق اور برکت میں کمی آتی ہے، معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جو کہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ 64 ہے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے شکر کے لیے راتوں کو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ پوچھنے پر فرماتے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اس کے بعد بچوں 65 ہے کہ حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی خدمات لکھیں۔ آپ کی سب سے بڑی روحانی خدمات آپ کی کتاب رسالۃ الکشیریہ ہے، جس میں آپ نے تصوف کو اسلامی شریعت کے مطابق واضح کیا اور لوگوں کی اخلاقی اصلاح فرمائی۔ اور اس کے بعد 66 ہے بچوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ کا تعارف اور آپ نے والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کا قرض کیسے ادا کیا۔ حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ مدینہ کے عظیم صحابی تھے۔ والد کی شہادت کے بعد ان کا قرض اتارنے کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کھجوروں کے ایک ڈھیر سے سارا قرض ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور 67 ہے بچوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنی بہنوں کی تربیت کا کیا اہتمام فرمایا۔ آپ نے اپنی 9 یتیم بہنوں کی تربیت اور دیکھ بھال کی خاطر ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا تاکہ وہ ان کی ماں کی طرح پرورش کر سکیں اور انہیں آداب سکھا سکیں۔ اور اس کے بعد ہے بچوں 68 ہے بچوں کے حضرت عمرو بن العاص کے کوئی سے 4 نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ بے مثال ذہانت اور سیاسی تدبر، بہادری اور شجاعت فاتح مصر بھی ہیں، اور فضاحت و بلاغت بہترین خطیب بھی ہیں، نظم و ضبط اور قائدانہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ اور 69 ہے بچوں کے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی تعالیٰ عنہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ آپ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں یعنی تقریباً
60 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور 70 ہے کہ حضرت امام زین العابدین کا مختصر تعارف بیان کریں۔ آپ امام زین العابدین دین کے فرزند اور امام حسین کے پوتے تھے۔ آپ بہت بڑے عالم، زاہد اور شجاع انسان تھے، جنہوں نے حق کی خاطر بنو امیہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ 71 ہے کہ حضرت امام زید بن علی رضی تعالیٰ عنہ کی علمی حدیث کے حوالے سے خدمات تحریر کریں۔ علم حدیث میں آپ کی سب سے نمایاں خدمات مسند امام زید کی تالیف ہے، جو احادیث کی قدیم ترین کتب میں سے ایک ہے اور علمی حلقوں میں نہایت معتبر سمجھی جاتی ہے۔ 72 ہے بچوں، حضرت امام زین العابدین رضی تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ حضرت امام زین العابدین کا نام علی بن حسین ہے۔ آپ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ اپنے تقویٰ، کثرت عبادت اور عاجزی کی وجہ سے سجاد اور زین العابدین کے القابات سے مشہور ہیں۔ آپ نے سانحہ کربلا کے بعد نہایت صبر اور استقامت سے دین کی اشاعت کی۔ اور 73 ہے بچوں کے، حضرت عطیہ کی بیعت کا واقعہ لکھیں۔ حضرت عطیہ بیعت نساء میں شامل تھیں، جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام اور نیکی پر قائم رہنے کا عہد کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ کبھی نوحہ نہیں کریں گی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گی۔ آپ نے اس عہد کو تا دم مرگ نبھایا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے بچوں، 74 ہے بچوں کے، حضرت عثمان مروندی کی دینی خدمات کا تذکرہ کریں۔ حضرت عثمان مروندی، جنہیں لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے، نے سندھ کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کی کوششوں سے ہزاروں لوگ حلقہ باگوش اسلام ہوئے اور آپ نے خطے میں اخلاق حسنہ اور محبت الہی کا درس عام کیا۔ اور 75 ہے بچوں کے، شیخ اکبر کون ہیں اور ان کی مشہور کتب کے نام لکھیں۔ شیخ اکبر معین الدین ابن عربی کو کہا جاتا ہے، جو تصوف کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی دو سب سے مشہور کتابیں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ ہیں۔ 76 ہے بچوں، ابن رشد جن علوم پر دسترس رکھتے تھے ان میں سے 3 کے نام لکھیں۔ ابن رشد ایک عظیم عالم تھے جو متعدد علوم میں ماہر تھے۔ ان کے 3 بڑے علوم ہیں فقہ و قانون، طب یعنی میڈیکل، اور فلسفہ۔ 77 ہے، تحریف سے کیا مراد ہے؟ نیز قرآن پاک تحریف سے کیسے پاک ہے؟ تحریف سے مراد کسی کلام کے الفاظ یا معنی میں تبدیلی کرنا ہے۔ قرآن مجید اس لیے تحریف سے پاک ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 78 ہے بچوں، طواف قدوم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، طواف قدوم وہ طواف ہے جو میقات سے باہر سے آنے والے حاجی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا استقبالیہ طواف ہے جو سنت ہے۔ اور 79 ہے بچوں آپ کے پاس، شرک کی تعریف اور اس کی اقسام بھی بتائیں، نیز شرک کے نقصانات بھی تحریر کریں۔ اللہ کی ذات، صفات یا حقوق میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے۔ اس کی اقسام میں شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت شامل ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے اور توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں، نیز یہ انسان کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے۔
کے بعد ہے بچوں 80 ہے مصارف زکوٰۃ و مستحقین زکوٰۃ تحریر کریں۔ تو قرآن مجید کے مطابق زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، نمبر 4 تالیف قلب، نمبر 5 غلاموں کی آزادی، نمبر 6 قرض دار، نمبر 7 فی سبیل اللہ اور نمبر 8 مسافر۔ اس کے بعد 81 ہے بچوں غوث کوثر سے کیا مراد ہے اور یہ کس موقع پر کس کو دی جائے گی؟ غوث کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پیاسے مومنین کو سیراب کریں۔ 62 بچوں رہ گیا تھا کہ جہاد بالسیف کی اجازت کب اور کیوں دی گئی؟ جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے؟ جہاد بالسیف کی اجازت ہجرت کے 2 سال بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع اور ظلم کے خاتمے کے لیے دی گئی۔ جہاد بالنفس سے مراد ہے اپنے دل کی برائیوں، ناجائز خواہشات اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف لڑ کر خود کو اللہ کی اطاعت میں لانا ہے۔ کے بعد ہے مضاربت سے کیا مراد ہے؟ 82 ہے مضاربت ایک ایسا کاروباری معاہدہ ہے جس میں ایک فریق رب المال سرمایہ فراہم کرتا ہے یعنی پیسے لگاتا ہے اور دوسرا فریق جسے مضارب اپنی محنت اور مہارت استعمال کرتا ہے۔ حاصل شدہ نفع دونوں میں طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں 83 ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حرم دعا کا واقعہ لکھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیت اللہ کے سامنے دم دم پیتے وقت یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے علم فقہ میں امام بلقینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا درجہ عطا فرما۔ 84 ہے بچوں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ ابو اسحاق الشاطبی اندلس موجودہ اسپین کے شہر شاطبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا تاہم وہ 8ویں صدی ہجری کے نامور عالم تھے۔ اور اس کے بعد ہے حضرت فرید الدین عطار کی زندگی کا کوئی ایک مشہور واقعہ لکھے۔ ایک بار ایک درویش آپ کی دکان پر آیا اور پوچھا کہ تم جان کیسے دو گے؟ آپ نے کہا جیسے سب دیتے ہیں۔ درویش نے وہیں زمین پر کمبل بچھایا، اللہ کہا اور جان دے دی۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی بدل دی اور آپ زہد و تقوی کی طرف مائل ہو گئے۔ اور 86 ہے کہ حضرت سلیم رضی تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں۔ حضرت سلیم رضی تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ ہم اسے اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بہترین خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ 87 ہے بچوں خود اعتمادی اور خود انحصاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ایک واقعہ بیان کریں۔ ایک انصاری صحابی رضی تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلہاڑا تیار کر کے دیا اور فرمایا کہ لکڑیاں کاٹ کر بیچو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مانگنے کے بجائے محنت کر کے خود انحصاری کا سبق دیا۔ اور 88 ہے بچوں اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تہذیب سے مراد وہ طرز زندگی اور اصول و ضوابط ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں تشکیل پائے ہوں اور جن کا مقصد انسان کی مادی اور روحانی فلاح ہو۔ اور 89 ہے کہ اسلامی تہذیب میں علم کی اہمیت بیان کرے۔ اسلامی تہذیب میں علم کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ پہلی وحی اقرا پڑھو سے شروع ہوئی
جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں علم ہی ترقی اور معرفت الہی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس کے بعد بچوں 90 ہے کہ اسلامی تہذیب کی کوئی سی 3 بنیادی خصوصیات تحریر کرے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، مساوات، رنگ و نسل کے فرق کا خاتمہ، عدل و انصاف۔ اور اس کے بعد بچوں 91 ہے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کا مطلب ہے کہ موجودہ وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے وقت کے چیلنجز اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے تیاری اور حکمت عملی تیار کرنا۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کے کوئی سے 4 اثرات تحریر کریں۔ وقت کی بچت ہوتی ہے، وسائل کا صحیح استعمال ممکن ہوتا ہے، اچانک آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 893 ہے بچوں، حج کا لغوی و اصطلاحی معنی بتائیں، نیز اس کی اقسام بھی بتائیں۔ حج کا لغوی معنی قصد کرنا یا ارادہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصلاح میں مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کی زیارت اور ارکان حج کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قراں اور حج تمتع۔ 94 ہے، پہلا حق ہمسایوں کے 3 حقوق بیان کریں۔ پہلا حق یہ ہے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ان کی مالی امداد اور تیمارداری کی جائے۔ 95 ہے بچوں کے قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی 3 اقسام بتائیں۔ تو قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی 3 اقسام یہ ہیں: نمبر 1، الجاری ذی القربہ، یعنی وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں۔ الجار الجنوبی، یعنی وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہوں۔ اور الصاحب الجنب، یعنی وہ پڑوسی جو عارضی طور پر ساتھ ہوں، جیسے ہم سفر یا ہم جماعت۔ 96 ہے بچوں، رسالت کے لغوی و اصطلاحی معنی تحریر کریں اور ختم نبوت پر احادیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور اصطلاح میں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے منصب کو رسالت کہتے ہیں۔ ختم نبوت پر احادیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور 97 ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے مکمل اور ناقابل تبدیلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم، یعنی مختصر الفاظ میں بڑی بات کہنا کی خصوصیت عطا کی گئی۔ اور 98 ہے بچوں، ختم نبوت پر آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ 99 ہے بچوں کہ تمام آسمانی کتابوں کے نام بما انبیاء کے تحریر کریں اور مشترکہ عقائد بھی بتائیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں کی مشترکہ عقائد توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ اور 100 ہے بچوں، عقیدہ آخرت کی وضاحت کریں۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ موت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے ان کے دنیاوی اعمال کا حساب لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ بچوں یہ 100 شارٹ سوالات تھے، اور جن کی 2 ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں، ایک پارٹ 1 اور ایک پارٹ 2۔
تو اس کو دھیان سے بچوں آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔